اچھا بھائیو، یہاں پر بڑی ایک امپورٹنٹ آیت آئی ہے جنتیوں کے حوالے سے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے اہل جنت کے سینوں میں سے جو کینہ ہے ایک دوسرے کے خلاف، اخواناً علی سرر متقابلین، وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، کیونکہ اگر دل میں کسی کے خلاف کینہ موجود ہو پھر انسان آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. تو جنت چونکہ وہاں پر خوشی کا ہی مقام ہے، تو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل پروٹوکول رکھا ہے. اسی آیت سورۃ الحجر آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا، یعنی ان کو پروانہ جنت کا مل جائے گا، تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر اللہ تعالیٰ انہیں روکے گا، اور پھر جو ان کی آپس کی جو چپشیں ہوں گی، آپس کی جو ناراضگیاں ہوں گی دنیا میں کسی بھی وجہ سے، دو اہل ایمان کی ہو سکتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے کینہ دلوں سے نکال دے گا اور پاک صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بالکل کلیئر ہے. اور اسی طرح کی آیت ملتی جلتی سورۃ الاعراف میں بھی آتی ہے 43 نمبر آیت، کہ ہم جنتیوں کے دلوں سے یہ کینہ ایک دوسرے کے خلاف نکال دیں گے. اور یہاں پر تو بڑا کلائمیکس ہے اس کا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے تکیوں پر. اگر کینہ نہ نکلا ہو جنت میں تو دونوں پہنچ جائیں گے، آمنا سامنا نہیں کر سکتے. جو المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے حسینیت، جو رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں آخری قول یہی ہے ابراہیم نخعی کا، جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں صحیح سند کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا، اور بالفرض اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دیتا اور بالفرض میں جنت میں داخل بھی ہو جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو میرے حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. دیکھ کس لیول کی بات انہوں نے کی ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، المتوفى 96 ہجری، بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں، بہت بڑے یہ تابعی ہیں اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں. ان کے شاگرد تھے حماد بن ابی سلیمان، اور ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفى 150 ہجری. تو وہ دلوں سے اللہ تعالیٰ قدورت نکال دے گا، تبھی جنت کے اندر فائدہ ہوگا. تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم دور کر دیں گے ان کے دلوں کی کدورت جو آپس میں ہوگی، اخواناً علی سرر متقابلین، یہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح. یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے سیدنا علی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن عفان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے، کہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی غل رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہم سے یہ دور کر دے گا. سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، اب اس پہ میں بات کروں 1 گھنٹہ اور چاہیے. یہ میں نے حدیث اس لیے بیان کی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفى 14 اپریل 2010 عیسوی، جن کو میں اپنا استاد بھی مانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ویڈیوز سے بہت کچھ لرن کیا ہے اس حوالے سے. باقی میں کوئی باقاعدہ ان کا شاگرد نہیں ہوں، نہ میں نے کہیں دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے کبھی تنظیم اسلامی جوائن کیا ہے، نہ کبھی جماعت اسلامی. کوئی بھی علمی شخصیت ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں، باقی غلطیاں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار صاحب کو. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 جو اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی. تو
تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کی وساطت سے اس کی کلیریفیکیشن دے دوں کہ وہ انہوں نے حدیث غلط بیان کر دی تھی. انہوں نے یہی حدیث بیان کی لیکن ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, یا ان کی اس اعتبار سے ایکسپرٹیز نہیں تھی اس فیلڈ کے اندر. یہ ہو سکتا ہے, یعنی اب میں پروفیشنل انجینئر ہوں لیکن ڈاکٹری کی فیلڈ میں کس حد تک پروفیشنل ہو سکتا ہوں, وہاں پر میری کمزوری موجود ہوگی. تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں, اور وہ خود مانتے بھی تھے. بلکہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی 13 جون 2008 کو جمعے کے دن, 2-2.5 گھنٹے کی ان سے ڈیٹیل ملاقات ہوئی, تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ اختلافی موضوعات جو ہیں ان میں بالکل امی ہوں, حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں, اور یہ باتیں ان کی ریکارڈڈ بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میری ساری کی ساری جو محنت ہے وہ قرآن کی فیلڈ میں. تو ظاہر ہے جب پھر امی ہے تو اس سے پھر اس طرح کی غلطی ہو جائے گی. تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا علی کا قول تو پیش کیا, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ سیدنا علی نے کہا کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں الفاظ ہیں فضائل صحابہ, امام احمد بن حنبل کی کتاب, اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیثیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفا 774 ہجری, وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لے کر آئے ہیں, اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے, بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام ہے, اصحاب جمل کا نام ہے, اور سیدنا عثمان کا نام ہے. تو یہ میں کلیریفیکیشن دے دوں اس حوالے سے کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے غلطی ہوئی, اور چلیں یہ اس اعتبار سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ میں کوئی ان کا مقلد نہیں ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. جہاں پر علمی اختلاف ہوگا غلطی کسی کے بھی ہوگی, بڑے کے بڑے سے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس علمی اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. جب صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو کوئی 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی, یا ان کا کوئی مرتبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. مرتبہ اپنی جگہ, غلطی 100 بسم اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی غلطی ہوئی, وہ بھی صحابہ تھے, غلطی ان سے بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا, کوئی توہین نہیں سمجھا اس کو, غلطی اپنی جگہ. تو ڈاکٹر سعد صاحب کی میں نے یہاں پر اصلاح اس حوالے سے اس ویڈیو کی وساطت سے میں یہ بتا دوں, اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کلپ کو بھی ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ یہ معاملہ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا, تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. تو بہرحال یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں فضائل صحابہ یا المستدرک للحاکم کی جو حدیث ہے, وہ سیدنا علی کی جو کا قول ہے, موقوفاً حدیث جو ہے وہ سیدنا عثمان, سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کے بارے میں ہے, کہ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمارے ان کے درمیان یہ غل ختم کر دے گا, اور ہم آپس میں تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اب جہاں تک تعلق ہے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں, تو ان کے بارے میں سیدنا علی کا کوئی قول موجود نہیں ہے. اس حوالے سے ان کے بارے میں جو کچھ موجود ہے وہ میں 2 حدیثیں آپ کو بتا دیتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے. مصنف ابن ابی شیبہ اس روئے ارض پر حدیث اور آثار کی سب سے بڑی کتاب ہے, تقریباً 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. مسند احمد سے بھی یہ سمجھ لیں آپ تقریباً 1.25 گنا بڑی کتاب ہے. المصنف ابن ابی شیبہ, امام ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری, جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام مسلم کے استاد ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں, یعنی 20% احادیث صحیح مسلم کی وہ امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں. صحیح بخاری میں بھی چند احادیث ان سے موجود ہیں. امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب ہے المصنف. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال اور ان کے اعمال جو ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ جمع کیے ہوئے, وہ اس کو المصنف کہتے ہیں. اور المصنف ابن ابی شیبہ کا جو آخری چیپٹر ہے اس میں 3 باب ہیں. جمل کے اوپر ہے, صفین اور نہروان کے اوپر, جس میں تقریباً 250 احادیث ہیں جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بارے میں. اور یہ جن لوگوں کو یہ وہم ہو گیا جی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے,
تو امام ابن ابی شیبہ نے باقاعدہ باب باندھے ہیں، جمل، صفین اور نہروان. باب جو ہے وہ محدث کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، وہ تو باب بنا کر فتن کے چیپٹر میں، کتاب الفتن میں، فتنوں کے باب میں 3 سب چیپٹرز انہوں نے بنائے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. 250 حدیث ہے. اور ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے میری بات ہوئی تھی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ الحمدللہ اردو میں پرنٹ ہونے والی ہے، پرنٹنگ پریس تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد ایک علمی آپ سمجھ لیں ایکسپلوژن ہو جائے گا اور یہ ساری حدیثیں پبلک کے سامنے آ جائیں گی جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے، جو ہم وہ مقدمہ خلفائے راشدین کا لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پر حق کی مہر لگائی تھی. اور یہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے لیکچر دیا ہے جنگ جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے. مسئلہ نمبر 101 تقریباً 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 101 کے نام سے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ جو غلطی ہوئی تو میں اس کی اصلاح کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدنا علی کا کیا موقف تھا وہ بیان کرنے لگا ہوں، اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں میرا موقف اس کے اندر امپلائڈ ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور انہی کی خلافت میں حسن ابن علی، یہ 5 خلیفہ راشد ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. رافضیوں کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت اور اہل تشیع کا. تو ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں. تو وہ میں اب آپ کو 2 روایتیں المصنف ابن ابی شیبہ سے بتا دیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ جو کلیریفیکیشن ہو جائے گی ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 نمبر یہ اثر ہے. تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور سیدنا علی یہ دعا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیاغہ، اللہم علیک بعمر ابن عاص و اشیاغہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تو تباہ و برباد کر دے، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو، شیعہ کہتے ہیں ان کے گروہ کو، یہ پولیٹیکل ٹرم ہے شیعان علی اور شیعان معاویہ. ہم اہل سنت شیعان علی ہیں الحمدللہ. تو معاویہ اور اس کے شیعہ کو، ان کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے، اور عمر ابن عاص اور اس کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے. صرف اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام خطرے میں پڑ گیا تھا. تو یہ قنوت نازلہ آج لوگ انڈیا پہ پڑھ رہے ہیں، قنوت نازلہ لوگ امریکہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے قنوت نازلہ. المصنف ابن ابی شیبہ 7050 نمبر. تو وہ سیدنا علی کیسے کہہ سکتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے بارے میں جن پر قنوت نازلہ پڑی. اور اس سے بھی بڑھ کر 37880 نمبر روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، 37880 نمبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ امیر المومنین کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ تھے، خلیفہ راشد کے ساتھ، وہ تو حق پر ہیں، جو مخالفین تھے معاویہ بن ابی سفیان یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ صفین میں جو میرے خلاف لڑے اور جو میرے ساتھی تھے، میرے ساتھی تو ظاہر ہے وہ تو حق پر ہے ہی ہیں، تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت ان کو دوزخ کی طرف بلائے گی. تو ظاہر ہے سیدنا عمار جو تھے وہ آرمی چیف تھے سیدنا علی کی طرف سے، جنگ صفین میں شہید ہوئے. اور کسی عام آدمی نہیں، ابو الغادیہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، صلح حدیبیہ کے صحابی، ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے. بعد میں پھر وہ روتے بھی تھے کہ علیحدہ سے ایک پورا معاملہ ہے. اس پہ 2 ریسرچ پیپر میرے جو ہیں وہ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں نے یہ پوری سٹوری کھولی ہے کہ احادیث کی روشنی میں مودودی صاحب کے اوپر ایلیگیشن لگا خلافت و ملوکیت پہ کہ جی انہوں نے تاریخی روایتیں لکھی ہیں، تو ہم نے وہ ایلیگیشن دور کر دیا ہے. ہم نے اب صحیح الاسناد احادیث، اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، ساری اہل سنت کی کتابوں سے وہ 50 حدیثیں عربی میں بھی جمع کی ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، عربی میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، پیچھے کون سی زبان رہے گی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں ڈیٹیل سے بتایا.
آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی طرف آئیں کہ مقتولین صفین کے بارے میں جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مولا کا مطلب دلی محبوب، جگری یار، حدیث متواتر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں 22 صحابہ سے یہ حدیث، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ ہم اپنے علماء کو بھی مولانا کہتے ہیں، وہ مشکل کشا نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ دلی دوست۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقتولین صفین کے بارے میں پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ 37,880، تو انہوں نے کہا کہ جو میری طرف سے شہید ہوئے ظاہر ہے وہ تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہ تو حق پر تھے، اور جو میرے مخالفین ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ آگے الفاظ ہیں سیدنا علی کے کہ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ کی عدالت کے اندر، یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو سیدنا علی نے معاف نہیں کیا، تو یعنی کہ وہاں پر معافی والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا طلحہ کو معاف کیا، سیدنا طلحہ تو المستدرک علاقے میں آتا ہے، جنگ ہی چھوڑ کر چلے گئے، مروان نے خود ان کے گھٹنے میں تیر مارا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، مسئلہ نمبر 101 کے اندر سن لیں، میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا۔ سیدنا زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے، سیدہ عائشہ بھی پوری زندگی روتی تھی، سیدنا علی سے معافی مانگی، سیدنا علی نے معاف کر دیا، ان کا دوپٹہ تر ہو جایا کرتا تھا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری احادیث اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس حوالے سے اصلاح یا ان کی آپ سمجھ لیں ویڈیو میں اصلاح کے اعتبار سے میری یہ کوشش تھی کہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں کوئی مقلد نہیں ہوں، اکثر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے میرے بارے میں کہ یہ کوئی ان کو پھیلا رہا ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کی برکت سے ان کی غلطیاں بحیثیت انسان جو ہوئی وہ معاف کرے، اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی علماء جنہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے، مولانا مودودی ہوں یا احمد دیدار صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ اصلاح کی کوشش کی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے میں نے دفاع پہ چونکہ لیکچر دیا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید میں کوئی جماعت کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ میں سب سے محبت کرتا ہوں، کوئی پارٹی بازی میں نہیں پڑتا، لیکن میں ساری جماعتوں سے جو بھی توحید کی بات کریں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور مسئلہ نمبر 48 میں نے ریکارڈ کروایا تھا، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، اس میں میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ جو اہل حدیث کی طرف سے الیگیشنز لگائی گئی تھیں اور اہل تشیع کی طرف سے، میں نے دونوں اعتبار سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا، اور مسئلہ نمبر 41 بھی وحدت الوجود کے ایشو پہ، تو میں نے اہل تشیع کا بھی رد کیا اور اہل حدیث کے بھی ان علماء کا جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی اس حوالے سے زیادتی کی، تو میں نے دونوں کا رد کیا۔ اس کے بعد اہل حدیث بھی ناراض ہو گئے اور اہل تشیع بھی ناراض ہو گئے، اور وہ اسی دن جب وہ لیکچر اپلوڈ ہوا، مسئلہ نمبر 48 فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں نے ناسبیت کا جو سیدنا علی کی معاذ اللہ بغض کا الزام تھا جو ڈاکٹر اسرار صاحب پہ، میں نے وہ دور کیا اور کتابوں کے حوالے پیش کیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہ وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کھلی۔ ایک وہ وقت تھا کہ 80s میں ان کا ایک لیکچر تھا جو کتابی شکل میں سانح کربلا کی شکل میں آ چکا ہے، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو بالکل ان لاجیکل ہیں، اور مودودی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے سخت کامنٹس کیے جو بالکل بیس لیس ہیں، میں کہتا ہوں بیس لیس ہیں۔ وہ 80s میں انہوں نے تقریر کی، اس وقت ان کی تحقیق نہیں تھی، لیکن 2005 میں جو کتاب ان کی چھپی پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے اور خلافت کے نظام جو ٹوٹا ہے تو یہ قبائلی تعصب تھا، یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے انہوں نے اس اتنے سخت الفاظ خود کیے، پہلے مودودی صاحب کہتے تھے سخت الفاظ لکھے، پھر خود بھی لکھ دیے، یہ قبائلی تعصب تھا جو کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے خود مانا یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا اور کوئی۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیریفیکیشن ہوتی ہیں انسان کو۔ بال اس میں ایک چیز میں بتا دوں جو کہ اشارتاً ذکر ہوئی ہے سیدنا عثمان کے حوالے سے کہ سیدنا علی نے ان کا نام کیوں لیا، تو بھائیو یہ بات حقیقت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض پالیسیز ایسی تھیں جو ہے تو نیک نیتی کے ساتھ تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تالیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو زیادہ نوازتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو غزوہ حنین پہ آپ نے 100 اونٹ دے دیے، تو باقی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہا کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اے انصار کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ یعنی اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میرا جینا مرہ انصار کے ساتھ ہے،
اسی لیے آپ کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ایسا کرتے تھے. اسی طرح کے معاملات حضرت عثمان سے بھی ہوئے. انہوں نے تالیف قلب کے لیے چند بنو امیہ کے جو نوجوان تھے اور جو نیو مسلمز تھے ان کو چند گورنی کے عہدوں پر فائز کیا. اور پھر وہ صحیح مسلم میں آتا ہے, اور وہ جو تھا عقبہ بن ابی معیط جو بخاری میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اس نے اوجڑی رکھی تھی جو حضرت فاطمہ نے ہٹائی تھی. اس کا بیٹا ولید بن عقبہ بعد میں مسلمان ہو گیا فتح مکہ پہ معافی مانگ کے, تو اس کو گورنر لگا دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے کوفے کا, اور اس نے شراب پی کے وہ نماز پڑھایا کرتا تھا. اس کی وجہ سے صحابہ میں بڑا اختلاف ہوا, حضرت عثمان کے خلاف ایک ریولوشن پھر شروع ہو گئی. لیکن سیدنا عثمان جب بھی کوئی ایسی بات پہنچتی تھی وہ بیک فوٹ پہ جاتے تھے اور ایسے لوگوں کو گورنری سے ہٹا دیتے تھے. لیکن ظاہر پالیسیز کی وجہ سے ایک رنج تو تھا صحابہ کے دلوں میں, تو اس کی طرف سیدنا علی نے اشارہ کیا. اور یہ سیدنا علی کا نہیں ہے, سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے, بڑی ڈیٹیل ہے سنن ابی داؤد میں, خلافت والے آپ چیپٹر میں نکال لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کو ایک اہل کتاب کے پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتا کہ تیری کتاب میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بڑے تعریفی کلمات اس پادری نے پڑھے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ تو ایک عالی دیوار ہے مسلمانوں کے لیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اس کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ دروازہ عمر ہے. اصل میں سیدنا عمر کی شہادت جو ہے یہ اسلام کی پیٹھ میں سب سے بڑا چھرا تھا جو گھونپا گیا. اس کے بعد پھر خلافت کا نظام جو ہے ڈگمگاتا گیا, لیکن پھر بھی کچھ عرصہ چلا. خلفائے راشدین ہیں باقی بھی الحمدللہ, لیکن اس طرح کی خلافت نہیں جو ابو بکر عمر نے کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن تھی. بہرحال وہ ابو داؤد میں آگے حدیث آتی ہے کہ پھر سیدنا عمر کے بعد اس نے پوچھا کہ جو خلیفہ بنے گا اس کا کیا حال ہوگا. تو اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا نیک اور شریف انسان ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. اور پوچھا اس کے بعد, تو اس نے کہا اس کے بعد جو شخص خلیفہ بنے گا انتہائی نیک انسان ہوگا, لیکن اس وقت تلوار نیام سے باہر نکل چکی ہوگی. یعنی وہ کوشش تو کرے گا کہ کسی طریقے سے اس نظام کو بچا لے, لیکن تل پٹ ہو جائے گا سارے کا سارا نظام, اور خود وہ اس کی بھیڑ چڑھ جائے گا. جو کہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خود فرمایا تھا, علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. یعنی حضرت علی کو آپ نے کیا مرتبہ دیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کرنے والا, جیسے قوم سمود میں اس کے بعد امت پہ عذاب آ گیا تھا نا, تو حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد بھی امت پہ پھر عذاب آیا اس شکل کے اندر کہ ایک معاملہ سارا تلپٹ ہو گیا. پہلے سیدنا عثمان کی شہادت اور اس پر تو رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت. بل ابو داؤد کی اس حدیث میں پھر ملتا ہے کہ یہ جب باتیں آ کر اس شخص نے حضرت عمر کو بتائی نا, تو جب اس نے ذکر کیا نا کہ حضرت عمر کو کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ ہوگا تو نیک, لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, تو سیدنا عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے, خدا عثمان پر رحم کرے. یہ حضرت عمر کی آپ کرامت کہہ دیں کہ ان کو ظاہر ہے جب اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو نیچر کا پتہ ہوتا ہے, تو یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں, خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے معاملات تھے. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود خلفائے راشدین میں ہیں حضرت عثمان غنی بھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, حضرت ابو بکر بھی, حضرت عمر بھی. ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قیامت والے دن خلفائے راشدین کے ساتھ اٹھائے. جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.